ایک یہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بواسیر کا مرض ہے اور اس میں پھر دوا وغیرہ لگائی جاتی ہے تو کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، یہ جو لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی حالت روزہ میں مقعد کہتے ہیں اس کو پچھلے مقام کو، کہ اس میں کوئی دوا ڈالے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ بہت اوپر مقدار میں، جس کو حقنہ لینا کہتے ہیں، کہ وہ جس کے قبض بہت شدید ہو جاتی ہے تو وہ دوا کی پچکاری مارتے ہیں آنتوں میں تاکہ آنتیں گیلی ہوں، نرم ہوں اور انسان کی قبض ٹوٹے، تو وہ بہت ہی اوپر جا کر ہے، اور یہ فقہا کے اپنے قیاسات اور اجتہادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا اسے وہ جو باطن ہے، اندر ہے، اس کو جوف بدن کہتے ہیں، کہ کھلے حصے کے اندر پانی پہنچ گیا تو اس کو پھر باطن کا ہی حکم دے کر روزہ ٹوٹنے کا بعض اوقات حکم دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک زخم ہے، زخم کے اندر اگر کوئی چیز دوا چلی جائے، اسی طرح یہ مقعد کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب بہت اوپر تک جائے، لہٰذا صرف ٹیوب وغیرہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے بعض بہن بھائی ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ استنجا کرنے میں بہت ہی گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دھو رہے ہوں اور پانی ایسا چلا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پانی کوئی آپ کے معدے میں نہیں چڑھ جائے گا، مطلب یہ کہ بالکل آپ گھبرائے بغیر آسانی سے کریں۔ ہاں، بہت زیادہ مبالغہ کرنا وہ نہ کریں، اور وہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے مبالغہ۔ اس لیے ان مسائل نے اتنا نفسیاتی مریض بنا دیا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ میں لا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ نصوص مذہبیہ ہیں، یعنی فقہائے احناف نے اپنے اجتہادات سے کچھ مسائل پر ضرور کلام فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل مثل قرآن اور مثل حدیث کے بنا لیں، اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے، بہت سارے ایک ایک چیز کے بارے میں اقوال ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقہا کے قول کو آپ اہمیت ہی نہ دیں، بالکل دیں گے، کیوں نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو ہمیں اطاعت کا حکم ہے، لیکن انہوں نے جو مسئلے لکھے ہیں انہوں نے اس لیے نہیں لکھے کہ لوگ نفسیاتی مریض بن جائیں۔ تقویٰ ہے، احتیاط ہے، لہٰذا بہت گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ بالکل آرام سے استنجا کریں اور اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بہت اوپر مقدار ہوتی ہے کہ وہاں تک دوا یا پانی جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اور عام طور پہ جو استنجا انسان کرتا ہے اس میں پانی اس مقدار تک نہیں پہنچتا، اس لیے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل گھبرائے بغیر آپ کریں، اگر کوئی پکڑ آپ گھبراتے ہیں آرام نارمل انداز سے کریں، ورنہ بروز قیامت مجھے پکڑ لیجیے گا چلیں۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ذرا نفسیاتی مریض نہ بنے۔ فقہا نے اگر کچھ لکھا ہے وہ تقویٰ اور احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، انہوں نے اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہم ادھورا سے استنجا کر کے نکلیں کہ پوری صفائی بھی نہیں ہوئی ہے، گندگی بدن پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم ڈر کر کے جو روزہ فاسد نہ ہو جائے، ناپاکی کی حالت میں باہر نکل آئیں، یہ انہوں نے ترغیب دی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس کو احتیاط سے کریں تو اچھا ہے۔ تو بہرحال آپ ٹیوب لگا سکتی ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔